بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الکاسب حبیب اللہ او کما قال۔ سلسلہ ہے رزق حلال کے بارے میں، جو پہلے میں نے گفتگو کی تھی اس کو تھوڑا سا آگے بڑھانا چاہوں گا کہ نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ کسب حلال کرنے والا، رزق حلال کمانے والا اللہ کا دوست ہے۔ بات بڑی خوبصورت ہے، سادہ سے الفاظ میں کریم نبی نے ارشاد فرما دیا کہ اگر اللہ کی یاری اور دوستی کا دعویٰ ہے تو رزق حلال کماؤ اور رزق حلال کھاؤ۔ اس کو اگر تھوڑا سا آگے لے کر چلیں تو نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں، بڑی مشہور حدیث مبارکہ، کہ ایک بندہ ایسا جو گڑ گڑا کے اللہ کے حضور دعائیں بھی کرتا ہے، التجائیں بھی کرتا ہے، لیکن کریم فرماتے ہیں کہ اللہ اس کی دعاؤں کو قبول نہیں فرماتا۔ صحابہ نے عرض کیا، کریمہ کیا وجہ ہے کہ وہ گڑ گڑاتا بھی ہے، التجا بھی کرتا ہے، لیکن اللہ دعا قبول نہیں کرتا؟ تو لجپال نے فرمایا کہ اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، اس کا پہننا حرام۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے دعاؤں کی قبولیت اور عبادتوں کی قبولیت کا ایک ہی نقطہ ارشاد فرما دیا کہ کھانا پینا اور پہننا اگر حلال ہوگا تو اللہ تمہارا گڑگڑانا بھی قبول فرمائے گا، اللہ تمہاری دعاؤں کو بھی قبول فرمائے گا، اللہ تمہاری عبادات کو بھی قبول فرمائے گا۔ میں نے سوشل میڈیا پر ایک چیز دیکھی، میں نے کہا کہ آپ کے ساتھ شیئر کر دوں۔ ایک فکرہ تھا کہ جتنے بھی وظائف، یہ جتنے بھی ذکر اذکار ہیں وہ مسلمانوں کے پاس ہیں، مسلمان کرتے ہیں، لیکن خوشحال غیر مسلم ہے۔ بظاہر ایک تنزیہ فکرہ تھا، لیکن اس کے اندر دعوت فکر جو مجھے نظر آئی وہ یہ تھی کہ ہم وظائف بھی کرتے ہیں، ہم اللہ سے ڈرنے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، لیکن ہم لوگ خوشحال نہیں۔ ان دنوں ملک پاکستان کے حالات دیکھ لیں، اوورال مسلمانوں کے حالات دیکھ لیں، غیر مسلم ترقی یافتہ کہلاتے ہیں اور مسلمان ترقی پذیر کہلاتے ہیں۔ تو ایک ہی نقطہ سمجھ آتا ہے کہ ہم لوگ اپنے دین کے ساتھ خالص نہیں ہیں، کسب حلال کو جو حکم ہے ہم اس کے ساتھ خالص نہیں ہیں۔ سود کے مختلف نام دے کر ہم سود کھاتے ہیں، سود کو مختلف طریقوں سے ہم اپنی زندگی میں رائج کرتے ہیں، حلال اور حرام کی ہم لوگ تمیز نہیں کرتے، اور پھر اس کے بعد اگر ہم وظائف بھی کرتے رہیں، گڑ گڑاتے بھی رہیں، تو حدیث مصطفیٰ کا یہی پیغام ہے کہ تمہارا وظائف کرنا، تمہارا گڑ گڑانا تمہارے کام نہیں آئے گا۔ آج بھی اگر مسلمان یہ چاہتا ہے کہ اللہ اسے ترقی یافتہ فرمائے تو ایک ہی نقطہ ہے کہ اس نے اپنے آپ کو طیب و طاہر رکھنا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرنی ہے، اور سب سے پہلے اپنے جسم کے اندر دوڑنے والے خون کو طیب و طاہر کرنا ہے۔ اس کی برکتیں یہ ہوں گی، گھروں میں بھی برکتیں ہے، اولاد میں بھی اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرماتا ہے، مال میں بھی برکتیں ہوتی ہیں، اور دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ عزتوں سے نوازتا ہے۔ اللہ کی حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں رزق حلال کھانے اور اپنی اولادوں کو کھلانے کی سعادت نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔